میں نہیں تھا خوبرو، کون تھا جو مرنے والوں میں نہیں تھا خوبرو، بھولنے حاضرین و خواتین، میں ایک بار پھر آپ کی مسلسل تشریف آوری کے لیے تہہ دل سے مشکور و ممنون ہوں، اور میری دعا ہے شہزادی کونین سے کہ وہ آپ کی جملہ مشکلات کو جلد از جلد مشکلات کو حل فرمائے۔ آمین آمین آمین۔ آمین۔ اور اسی کے ساتھ میں اب دعوت دے رہا ہوں ہمارے بہت ہی خوبصورت نوجوان شاعر اور خوبصورت ناظم جناب دلشاد صاحب کہ آج کی اس مجلس بی بی زینب سلام اللہ علیہا اور امام موسی کاظم علیہ السلام کی شہادت کی اللہ اکبر۔ اس عظیم مجلس کی نظامت کی ذمہ داریاں ادا کریں۔ ماشاءاللہ۔ دلشاد صاحب۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب مومنین اور مومنات کو آج کی اس مجلس کی حاضری پر میں السلام علیکم اور بہت بہت آداب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ ابھی شام کو کچھ دیر پہلے ڈاکٹر صاحب نے حکم کیا کہ آج کی اس مجلس کی میں نظامت کروں۔ اپنے جہاز بھائی صاحب ذرا مصروف ہیں اپنی کچھ ذاتی ترجیحات کی وجہ سے، جس کے لیے میں بہت مشکور ہوں ڈاکٹر صاحب کا اس اعزاز کا۔ آج کی یہ جو مجلس ہے، جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا، یہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ کی شہادت اور امام موسیٰ کاظم کی شہادت کے سلسلے میں ہے، اور اس کے بانی ہیں جناب کاظم زیدی صاحب۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی یہ عبادت قبول کرے اور ہم سب ہماری یہ عبادت قبول فرمائے۔ اس کے شروعات میں سب سے پہلے میں گزارش کروں گا پروفیسر شہباز علی صاحب سے آئیے اور آج کی اس مجلس کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کریں۔ صلوات بر محمد و محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ماشاءاللہ۔ اللہم صلی علی اللہم صلی علی محمد وعلی۔ کے بعد دعائے جوشن کبیر کے لیے جناب علی جعفری صاحب سے گزارش ہے، آئیے اور اس کی تلاوت فرمائیے۔ صلوات بر محمد والے محمد۔ اللہم صلی السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ آج میں دعائے جوشن کبیر کی فصل نمبر 39 کی تلاوت کا شرف حاصل کروں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا خیر المرحوبین، یا خیر المرغوبین، یا خیر المطلوبین، یا خیر المسئولین، یا خیر المقصودین، یا خیر المذکورین، یا خیر المشکورین، یا خیر المحبوبین، یا خیر المدعوین، یا خیر المستانسین، سبحانک یا لا الہ الا انت الغوث الغوث، خلصنا من النار یا رب۔ ترجمہ ہے، اے بہترین ڈرانے والے، اے بہترین لبھانے والے، اے بہترین طلب کیے جانے والے، اے بہترین سوال کیے جانے والے، اے بہترین قصد کیے جانے والے، اے بہترین ذکر کیے جانے والے، اے بہترین شکر کیے جانے والے، اے بہترین محبت کیے جانے والے، اے بہترین پکارے جانے والے، اے بہترین انس کیے جانے والے،
تو پاک ہے، اے وہ کہ نہیں کوئی معبود سوائے تیرے، فریاد سن، نجات دے ہمیں آگ سے اے پروردگار۔ آمین اللہم صلی آمین اللہ آمین ماشاء اللهم اللہ جزاك الله محمد محمد وآل صلی علی محمد اللہ محمد۔ جزاک جزاک اللہ اللہ علی صاحب ماشاء اللہ ماشاء اب اس سے پہلے کہ سوز و سلام کا سلسلہ شروع کروں، میں بی بی کی خدمت میں، بی بی سلام اللہ کی خدمت میں چند اشعار سلام کی پیش کرنا چاہوں گا۔ ماشاء اللہ۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ اللہم صلی علی محمد محمد۔ وآل محمد۔ محمد ایک جرت کمال ہی زینب کا نام ہے، ماشاء اللہ ایک جرت کمال ہی زینب کا جنت کا نام نام ہے، ہے اور اس عظیم نام پہ میرا سلام ہے، ماشاء اللہ۔ اور اس عظیم نام پہ میرا سلام ہے۔ وہ جس نے سرخرو کیا پھر مقصد حسین، سبحان اللہ۔ واہ وہ جس نے سرخرو کیا پھر مقصد حسین، خطبوں میں جس کے عزم حسینی پیام ہے، خطبوں میں جس کے عزم حسینی پیام ہے، قربانیوں سے تیری اسلام بچ گیا، بے شک۔ قربانیوں سے تیری اسلام بچ گیا، ولیوں کے جیسا اعلیٰ تیرا مقام ہے، واہ واہ۔ ولیوں کے جیسا اعلیٰ تیرا مقام ہے، جس مجلس حسین کو تو نے کیا بپا، واہ جس مجلس حسین کو تو نے کیا بپا، سارے جہاں میں اب تک وہ ذکر عام ہے، سارے جہاں میں اب تک وہ ذکر عام ہے، تو ہی غم حسین کی بے شک ہے پاسباں، بے شک۔ تو ہی غم حسین کی بے شک ہے پاسباں، ارض و سما میں جاری درود و سلام ہے، سبحان اللہ۔ سما میں جاری درود و سلام ہے۔ اور مقطع ہے، دلشاد حشر میں تو شفاعت ملے اسے، بے شک۔ دلشاد حشر میں تو شفاعت ملے اسے، آل نبی کا ہر دم بس جو غلام ہے، آل نبی بے کا شک بے جو شک۔ غلام ہے۔ ماشاء اللہ۔ یا صلوات بر محمد والے محمد۔ اللہم محمد محمد وآل محمد وجل۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ سب مومنین کا۔ اس کے بعد گزارش ہے جناب زاہد جعفری صاحب سے، آئیے اور سلام پیش کیجئے۔ زاہد جعفری صاحب۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سب کو سلام۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام کے چند شعر عرض کرتا ہوں۔ ایک دفعہ درود کا سہارا دیکھتا ہوں۔ محمد وآل محمد وجل فرجہم۔ آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین، بے شک۔ آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین، تیرا چہرہ تیری آنکھیں بھول کب پائی حسین، تیرا چہرہ تیری آنکھیں بھول کب پائی حسین، چلتے ناکے سے گرایا خود کو جلتی ریت پر، چلتے ناکے سے گرایا خود کو جلتی ریت پر، گھٹنیوں کے بل میں تیری لاش تک آئی، بس میں گھبراتی تھی خنجر تجھ پہ چلتا دیکھ کر، بس میں گھبراتی تھی خنجر تجھ پہ چلتا دیکھ
دیکھ کر پھر کسی مشکل میں گھر کر میں نہ گھبرائی حسین. کون تھا جو مرنے والوں میں نہیں تھا خوب رو. کون تھا جو مرنے والوں میں نہیں تھا خوب رو. بھولنے بیٹھی تو کس کس کی نہ یاد آئی حسین. بہہ رہے تھے آنکھ سے آنسو تیری رخصت کے وقت. بہہ رہے تھے آنکھ سے آنسو تیری رخصت کے وقت. پھر کوئی آنسو نہ ٹپکا آنکھ پتھرائی حسین. ہاتھ میں کوزے لیے سب آسمان تکتے رہے. اللہ اکبر. ہاتھ میں کوزے لیے سب آسمان تکتے رہے. ابر نے ایک بوند پانی کی نہ برسائی حسین. ایک ایک حجرے میں رک کر ٹھہر کر ہر در کے پاس. ایک ایک حجرے میں رک کر ٹھہر کر ہر در کے پاس. خالی گھر میں ڈھونڈتی ہے تجھ کو تنہائی حسین. دیکھتی ہوں خاک دامن میں تو بھر آتا ہے دل. دیکھتی ہوں خاک دامن میں تو بھر آتا ہے دل. خاک پر میں کیسے کیسے پھول چھوڑائی حسین. دور افتادہ سفر سے لوٹ کر میں نے نوید. دور افتادہ سفر سے لوٹ کر میں نے نوید. ٹھنڈا پانی جب پیا بس تیری یاد آئی حسین. آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین. سبحان اللہ زاہد بھائی. جزاک اللہ. جزاک اللہ زاہد بھائی. پوچھ رہے ہیں ماشاءاللہ. اللہم صلی علی محمد. محمد. جزاک اللہ پوچھ رہے ہیں اسلامت. بہت خوب ماشاءاللہ جی. اب اس سے پہلے کہ میں مولانا کو دعوت خطابت دوں، آج کی اس مجلس کے جو ہمارے بانی ہیں ان کے مرحومین کے لیے
دعائے مغفرت کی دعائے گزارش کی گئی ہے، میں ان کے نام لیتا ہوں تو اس دعا میں ہم سب شرکت کریں گے۔ مرحومین کے نام ہیں مرحومہ سفیر فاطمہ دختر شریف الحسن جعفری، اظہر عباس ابن مصطفیٰ حسین زیدی، سید علی حیدر زیدی ابن سید طاہر حسین زیدی، سید وسیع حیدر زیدی ابن سید طاہر حسین زیدی، سید زین حیدر زیدی ابن سید وسیع حیدر زیدی، سید ذل سعید جعفری ابن سید آغا سعید حسنین جعفری، ڈاکٹر سید ہاشم رضا رضوی ابن سید شمس الحسن رضوی، ان سب مرحومین کے لیے اور اپنے اپنے مرحومین کے لیے اور ان کے لیے جن کا پڑھنے والا کوئی نہیں ہے سورہ فاتحہ اور 3 دفعہ سورۃ اخلاص۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین انعمت علیہم اهدنا الصراط الصالحین بسم اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ہماری اس مجلس کے آج کے بانی کاظم زیدی صاحب کی اللہ تعالیٰ یہ عبادت قبول کرے۔ اللہم صلی علی۔ اب اس کے بعد میں آج جس شخصیت کو دعوت خطاب دے رہا ہوں وہ ہمارے نیو جرسی کی جانی پہچانی شخصیت، بہت مقبول مومن، کوئی 15-20 سال سے جب بھی ہمیشہ کسی بھی امام بارگاہ میں ان سے ملاقات ہوتی ہے ہمیشہ بہت خلوص اور انکساری سے ملتے ہیں۔ ماشاءاللہ ان کے پاس علم تو بہت زیادہ ہے، ان کا انداز خطابت اور علم و فصاحت کسی بھی مستند عالم سے کم نہیں ہے۔ ان سے کسی بھی موضوع پہ آپ گفتگو کریں آپ کو ہمیشہ بہت دلائل کے ساتھ آپ کو اس کا جواب ملے گا، تو میں ان سے مل کے ہمیشہ بہت خوش ہوتا ہوں۔ میں گزارش کر رہا ہوں ہمارے آج کے مولانا جناب سید شبیر علی رضوی صاحب سے آئیے اور آج کی اس مجلس سے خطاب فرمائیے۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم وعلیکم السلام۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بے حد شکریہ جناب دلشاد جعفری صاحب میرے انٹروڈکشن کا، اور آپ سب کا میں ممنون مشکور کہ مجھے مجلس پڑھنے کا اس عظیم اردو فاؤنڈیشن میں موقع مل رہا ہے۔ ایک صلوات دے دیجیے محمد وآل اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ محمد اعوذ وعجل۔ باللہ السمیع العلیم العظیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل۔ وعلى بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين بے شکر۔ من يومنا هذا إلى يوم الدين، أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتاب المبين، بسم الله الرحمن الرحيم، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى۔ صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ عزیزان محترم، جب بھی مجھے اردو فاؤنڈیشن میں تقریر کرنے کا موقع ملتا ہے تو انہی چند اشعار سے میری تقریر کا آغاز ہوتا ہے کہ ہر آن ہم پر جو کرم تازہ ہے، اور کس کو لطف و عطا کا اندازہ ہے۔ واہ ماشاءاللہ، واہ واہ۔ شبیر اگر ہیں شہر الطاف و کرم،
عباس علی شہر کا دروازہ ہے۔ دروازہ ہے، ہاں 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 ہاں، واہ سبحان اللہ واہ سبحان اللہ۔ واہ 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 ہم اپنے پاس ہزار آفتاب رکھتے ہیں، بلند فکر نظر لاجواب رکھتے ہیں، واہ، ہمارے سامنے سورج کا کیا چراغ جلے، ہائے ہائے، جبھی پکا کے درے بو تراب رکھتے رکھتے ہیں، ہیں۔ ہاں واہ ہاں اپنے واہ لیے واہ واہ محمد واہ 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 واہ، واہ 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 واہ، اللہم صلی علی محمد واہ، وسلم، ماشاء اللہ، خدا اللہ، کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں وجود کی نعمت عطا فرمائی، بے شک، ہماری بقا و ارتقاء و تکامل کے سامان فراہم کر دیے، ہمارے دلوں کو محبت اہل بیت سے منور کر دیا، ہماری عقلوں کو اپنے اور اپنے پیاروں کے عشق و عرفان کے نور پر منور فرما کر کائنات کی باقی مخلوق پر فضیلت اور برتری عطا فرمائی۔ بے شک، درود و سلام، تحیت و اکرام اللہ کے ان منتخب بندوں پر سبحان اللہ، کہ جو دنیا جنہیں آل رسول کے نام سے جانتی ہے اور جن کا وجود اس دنیا کے لیے نعمت ہے۔ ایک سلوات بھیجیے محمد وآل محمد۔ اللهم صل اللہم على صلی علی صل على محمد محمد وآل وآل محمد ارشاد ہو رہا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، میں تبلیغ رسالت القربى کے سلسلے میں تم سے کچھ نہیں چاہتا مگر یہ کہ میرے اقربا کی مودت و محبت۔ عزیزان بے شک محترم، اس آیت کے سلسلے میں آپ نے بارہا ہمارے علماء و ذاکرین و واعظین سے مسلسل، بلکہ بچپن سے ہم اس آیت کے سلسلے میں برابر سنتے ہوئے آئے ہیں، اس میں ہزاروں کتابیں بھی لکھی گئی ہیں۔ ظاہر ہے کہ جب محبت کا نام آتا ہے تو کئی اقسام کی محبتیں ہمارے سامنے آتی ہے، ماں باپ کی محبت ہے، بھائی بہنوں کی محبت ہے، اولاد کی محبت ہے، بہن بہن کی محبت ہے، بھائی بھائی کی محبت ہے۔ مودت اس اسٹیشن کو کہتے ہیں کہ جہاں ساری محبتیں کسی ایک محبت پر نثار ہو جاتی ہیں، قربان ہو جاتی ہیں، اس اسٹیشن کو مودت قربا کہتے ہیں۔ آہ، سلوات واہ بھیجیے واہ واہ محمد واہ وآل واہ محمد۔ واہ، اللہم صلی علی سبحان محمد اللہ، وآل سبحان اب محمد۔ ظاہر ہے کہ میں اردو فاؤنڈیشن سے مخاطب ہوں، یہاں کے ممبران سے۔ ماشاءاللہ آپ پڑھے لکھے ہیں، مسلسل مجالس سنتے ہوئے آئے ہیں، بہت دنیا اور دین میں بھی آپ جو ہے ماشاءاللہ سے آگے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ملا نراقی جو مرحوم، بہت ہی کئی کتابیں انہوں نے لکھی ہیں، تو ان کتابوں کو ایک درویش نے مطالعہ کیا۔ وہ درویش ان کی کتابوں سے اتنا متاثر ہوا کہ آخر کار اس نے علامہ نراقی سے ملنے کی، صحبتیں برداشت کی، مصیبتیں برداشت کرتے کرتے ان کے مکان پر پہنچا۔ اس زمانے میں عزیزان محترم ظاہر ہے کہ سفر ایک شہر سے دوسرے شہر جانا بڑا دشوار اور کٹھن تھا۔ بہرحال وہ اتنا متاثر ہو گیا تھا ان کی کتابوں سے کہ وہ گھر پہنچا۔ دخل باب ہوا، باہر علامہ نکل آئے تو اس نے یہ سوال کیا کہ یہ جو گھر ہے وہ آپ ہی کا ہے؟ تو علامہ نے جواب دیا کہ ہاں یہ میری ملکیت ہے، یہ باغ، یہ گوسفند، یہ گھوڑے، یہ سب میری ہی ملکیت ہے۔ تو اس نے یہ سوال کیا کہ آپ نے کیا معراج سعادہ جامع سعادات کتابیں لکھی ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں میں نے یہ کتابیں لکھی ہیں۔ تو اس درویش نے کہا کہ ایسا محسوس ہوتا ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ عالم بے عمل معلوم ہوتے ہیں۔ علامہ نے جب یہ سنا تو اس درویش سے کہا کہ درویش تو بہت دور سے مجھ سے ملنے آیا ہے، پہلے آرام کر لے، پھر ہم باہم بیٹھ کر گفتگو کریں گے اس سلسلے میں۔ کہتے ہیں کہ کچھ دن کے بعد علامہ کے گھر ایک بیابان تھا، اس میں یہ دونوں گشت لگا رہے تھے، تو ایسے میں ایک قافلے کو آتے ہوئے دیکھا کہ جو کربلا کے سمت جا رہا تھا۔ توجہ چاہتا ہوں، جو کربلا کے سمت جا رہا تھا تو
مولانا راقی نے کہا کہ اس درویش سے کہ چلو ہم اس قافلے کے ہمراہ ہو جائیں گے، زیارت کر کے واپس ہو جائیں گے اگر زندگی باقی رہی۔ تو اس درویش نے کہا کہ تم مجھے اتنا موقع دو کہ میں تمہارے گھر جاؤں، اپنا کشکول اٹھا لاؤں، کیونکہ میں کشکول کے بغیر سفر نہیں کر سکتا، کشکول میری زندگی ہے۔ تو اس وقت مولانا ناقی نے کہا کہ درویش، میں نے تو اپنا مکان چھوڑ دیا، میں نے گوسفند چھوڑ دیے، کھیت چھوڑ دیے، گھوڑے چھوڑ دیے، اور تو یہ کہ اپنا کشکول چھوڑنے پر راضی نہ ہوا۔ تو معلوم ہوا کہ جہاں ساری محبتیں کسی ایک محبت پر نثار ہو جاتی ہیں، قربان ہو جاتی ہیں، اسے مودت کہتے ہیں۔ واہ عزیزان محترم، واہ جو اس واہ واہ مودت کے لیے دل میں بسائے ہوئے دنیا سے گزر جاتا ہے تو پھر ارشاد ہوتا ہے کہ من مات علی حب آل محمد فقد مات شہیدا۔ ایک دعا دے دیجئے محمد سبحان اللہ، اللہم واہ واہ صلی علی واہ واہ، محمد وآل اور محمد میں اس مودت کے جملے کو جزاک مرج کر رہا ہوں عزیزان محترم فلسفہ امیر المومنین سے، کہ ایمان وہ عقیدہ ہوتا ہے کہ جو انسان کی دل کی گہرائیوں میں پایا جاتا ہے، جس کا اظہار دو انسان کے دل و دماغ میں۔ ایک سبق دیجیے محمد والے محمد، اللہم اللہم صلی صلی علی علی ڈسٹربنس ہو گیا، محمد میں محمد معافی وآل چاہتا محمد۔ ہوں۔ ایمان وہ عقیدہ ہوتا ہے کہ جو انسان کے دل کی گہرائیوں میں پایا جاتا ہے، جس کا اظہار انسان اپنے عمل و کردار سے کرتا ہے۔ عمل و کردار کے بغیر ایمان ایک دعویٰ رہتا ہے جس کی کوئی تصدیق نہیں ہوتی۔ ایمان بھی دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ ایمان جو انسان کے سینے اور دل کے درمیان عارضی طور پر پایا جاتا ہے، حالات کے بنا اس میں تزلزل پایا جاتا ہے، اور ایک ایمان وہ ہوتا ہے جو انسان کے دل میں اس طرح پیوست ہو جاتا ہے کہ زمانے کے چکر میں اسے ہلا نہیں سکتے۔ مجھے کہنے دیجئے کہ ایمان کسی محراب میں تھرتھرانے کا نام نہیں، بلکہ عشق علی میں ڈوبنے کو ایمان کہتے ہیں۔ بے شک بے یہ شک عشق ہے کہ جہاں انسان اس وحدہ لا شریک کے سرچشمے سے اتصال کر کے اپنی محدود طاقت میں اضافہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، سبحان اللہ اور یہ سبحان لامحدود طاقت اللہم انسان سے صلی دور علی نہیں محمد۔ ہوتی۔ ارشاد ہوتا ہے کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تمہاری رگے جاں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اور اذا سالک عبادی انی فانی قریب، یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جبکہ ایک بدو نے پیغمبر اسلام سے یہ سوال کیا کہ کیا ہمارا خدا اللہ اتنا قریب ہے کہ ہم اس سے چپکے چپکے تنہائی میں گفتگو کر سکے، یا اتنی دور ہے کہ ہم اسے آواز دیں، اسے پکاریں؟ تو یہ آیت نازل ہوئی، اے میرے رسول، جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو ان سے فرما دیجئے کہ میں قریب ہوں، بس تم اللہ آواز دو، میں تمہاری آوازوں کو سننے والا ہوں۔ تو عزیزان محترم، محبت ایک عبادت ہے، اور محبت کا امتحان آزمائش کی تکمیل سے ہوتا ہے۔ آزمائش ہی آزمائش ہے محبت میں۔ کوفہ ہے، مولا کائنات کی حکومت ہے، آپ نے اپنے غلام خنبر کو بلایا۔ ظاہر ہے عزیزان محترم، یہ مولا کے غلام ہے، خنبر تو ہمارے آقا ہیں۔ بے شک کہا خنبر آؤ، بیٹھ جاؤ۔ خنبر بیٹھ گئے۔ جیسا کہ میری جملوں پر غور کیجئے، محبت کی آزمائش فرمائشوں کی تعمیل سے ہوتی ہے۔ تو خنبر سے یہ پوچھا کہ خنبر، ہماری محبت میں تمہیں ذبح کیا جائے گا، اللہ ہماری محبت میں تمہیں ذبح کیا جائے گا۔ عزیزان محترم، خنبر کا جواب آپ جانتے ہیں، لیکن میں ایک خطا جو ڈاکٹر صاحب نے ریسنٹلی کچھ مہینے پہلے اردو فاؤنڈیشن پہ پوسٹ کیا تھا، اس کو دہرانا چاہتا ہوں اس موقع پر۔ انہوں نے کہا تھا، کیسے ممکن ہے کہ مدح علی چھوڑ دوں؟
कैसे मुमकिन के मधे अली छोड़ दूं, जुल्मतों में भला रोशनी छोड़ दूं। अल्लाह वाह वाह अल्लाह वाह वाह जिक्र हैदर है जिक्र नबी व खुदा, क्यों गज़म पर दरे हैदर छोड़ दो। वाह 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 क्या और बात। खंबर ने ये जवाब दिया कि मौला आपकी मोहब्बत में ज़िबा होना मंजूर है अजीजान मोहतरम। अल्लाह अल्लाह। कौन खंबर? माशाल्लाह, ये उर्दू फाउंडेशन आप सब जानते हैं कि खंबर का ताल्लुक हमदान से था, ये हमदान के रहने वाले थे। और मौलाए कायनात का गुजर हमदान में एक ऐसी बाजार से हुआ जहां पर गुलामों को बेचा जाता था, फरोख्त किया जाता था। इमाम रुके और इमाम की नजर जनाब खंबर पर पड़ी, तो अपनी खून पसीने की कमाई से मौलाए कायनात ने खंबर को खरीद कर आजाद कर दिया। अल्लाह। अजीज़ान मोहतरम, जैसा कि आप जानते हैं कि मेरे जो इल्म है, टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, के मौलाए कायनात ने अपनी खून पसीने की कमाई से 1000 गुलामों को आज़ाद किया था। और हमदान के ताल्लुक से एक दो जुमले ये भी सुन लीजिए कि हमदान ये वो कबीला है जिसके लिए पैगंबर इस्लाम ने 2 मरतबे सलाम किया है इस कबीले को। अस्सलामु अला हमदान, अल्लाह। अस्सलामु अला हमदान। और ये वो अजीम 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 जो है कबीला है अज़ीज़ान मोहतरम, कि जो इस्लाम पर अपनी जान कुर्बान की है। वाह। और इसके सिलसिले में ये भी लिखा है कि इसमें के 34 मोमिन वो हैं जिन्होंने 72 शोदा रोज़े आशूर मजलूम करबला पर अपनी जान निसार की थी। और 25,000 शहीद हुए हैं जंग जमल और जंग सिफीन में, इन्होंने अपनी जान दी। ये बड़ा अजीम काफिला अजीम कबीला है हमदान, कबीला। और इसका खंबर का ताल्लुक इसी हमदान से होता है। तो यहाँ पर एक बात मेरे जो दिल में आई वो ये कि जैसे मौलाए कायनात ने पूछा कि खंबर, हमारी मोहब्बत में तुम्हें ज़िबा किया जाएगा, तो खंबर ने क्या जवाब दिया कि मौला मंजूर है, आपकी मोहब्बत में ज़िबा होना मंजूर है। तो मैंने सोचा कि ये जो जज्बात है, ये जो जज्बे जनाब खंबर में है, उसका रूट कॉज क्या है अज़ीज़ान, उसके वजूहात क्या है। तो इस सिलसिले में जैसा कि मैंने भी अभी अर्ज किया था आपसे कि एक ताजिर के गुलाम थे जनाब खंबर, तो मैं चाहता हूं कि 2-4 जुमले गुलामी के सिलसिले में भी अर्ज करते हूँ। गुलामी जिसके जरिए इंसान को गिरफ्त में इस तरह से लिया जाता है, जंजीरों में इस तरह से जकड़ा जाता है कि उसका छुटकारा बड़ा दुश्वार हो जाता है। इस्लाम के आने से पहले गुलामों के साथ जो सलूक किया गया, जो बर्ताव किया गया, उससे इंसान के रूंगटे खड़े हो जाते हैं। अल्लाह। लेकिन जैसे ही इस्लाम का रोशन सूरज चमका और उसकी ज़ियापाशी ने सारे आलम को जगमा दिए, इसी के साथ ही गुलामों का सितारा भी चमका। अजीज़ान मोहतरम, इस्लाम ने गुलामी को ममनून करार नहीं दिया, लेकिन शरीयत ने कुछ उसूल सिखाए, जो उन उसूलों पर उस वक्त पूरे तरह से अमल होता तो आज ये गुलामी का नामो निशान बाकी ना रहता। गुलाम का जो सिलसिला था अजीज़ान मोहतरम, जो इस्लाम ने इनकी मदद की थी, वो कि इनके साथ अच्छा सलूक होने लगा। वो सुफूफ बशर में एक आज़ाद इंसान की तरह पहलू व पहलू बैठने लगे। उनके साथ ऐसा सलूक हुआ कि वो ये समझने लगे कि वो भी एक इंसान है। और गुलामों की गुलामी के बखा के साथ इस्लाम ने उनके दर्जे भी इतने बुलंद कर दिए कि बड़े बड़े ज़मींदार, बागत के मालिक इन हस्तियों के सामने पस नज़र आने लगे। वो इसलिए कि इस्लाम ने उनके अखलाक को इतने बुलंद कर दिया, उनके किरदार को इतना बुलंद कर दिया। बात यह है अजीज़ान मोहतरम कि इंसान की कदर और कीमत का तयन उसके हसब और नसब, कौम और कबीले से नहीं होता,
یہ دولت کے خزانے یہ انسان کو شریف نہیں بنا سکتے، ہے نہ کردار عزیزان محترم، نہ کرسی انسان کے معیار حیات کو بلند کر سکتی ہے، اور نہ اقتدار انسان کے کمالات کا تعین کر سکتا ہے۔ انسانی کمال کا معیار صرف وہ کمال ہوتا ہے جو اس کے اندر پایا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ نفس میں پاکیزگی ہو اور کردار میں حسن ہو تو یقیناً وہ عظیم مرتبے پر فائز ہے، ورنہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، بے شک بے کوئی شک۔ مرتبہ نہیں ہوتا۔ واہ۔ اب آپ سجدوں پہ سجدے کیے جائیے، آپ قرآن رٹ کر پیے جائیے، واہ 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 جو واہ بھی آئے سمجھ میں کیے جائیے، شرط واہ کچھ اور ہے بندگی کے لیے۔ ایک صلوات بھیجیے محمد اللہم محمد وآل محمد کتنے انسان کا تعلق کسی اچھے حسب و نسب سے کیوں نہ ہو، یہ ضروری کہ وہ پاکیزگی دل رکھتا ہو۔ عزیزان محترم، بات یہ ہے کہ جناب قمر وہ عظیم ہستی ہے کہ جنہوں نے اپنی زندگی تمام مولا کائنات کی خدمت کی، ہمیشہ آپ مولا کائنات کے ساتھ رہے۔ 25 برس کے تھے اور پھر اس کے بعد آپ 30 سال تک مولا کائنات کے ساتھ رہے، ہمیشہ خدمت کرتے رہے۔ اور مجھے جناب قمر کی شہادت نہیں پڑھنی ہے، بس جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے مجھے کال کیا تھا، انہوں نے یہ کہا کہ شبیر صاحب آج آپ امام موسی کاظم کی شہادت، آپ شہزادی زینب کا تذکرہ کریں۔ تو عزیزان محترم، چند جملے ہیں جو آپ کی خدمت میں مجھے پیش کرنا ہے۔ یہ وہ امام ہے جس نے اپنی ساری زندگی قید میں گزار دی، اور ایسی خیر جس میں ہوا تک نہ آتی تھی، ایسی خیر کہ جس میں امام کو ایسا زہر دیا گیا، روایت میں یہ ہے کہ 3 دن تک امام اس زہر سے تڑپتے رہے، اور جب ہارون رشید کو معلوم ہوا کہ امام گزر گئے ہیں تو اس نے حکم دیا ہے کہ امام کے لاشے کو باہر نکالا جائے۔ چنانچہ بغداد کے پل پر امام کا جنازہ رکھا گیا، کئی دن تک یہ جنازہ پل پر رکھا گیا۔ روایت میں ہے سلیمان بن جعفر جو تھے، انہوں نے آگے بڑھ کر امام کو غسل دیا، کفن پہنایا، اور روایت میں یہ ہے کہ بائی جاز امام علی الرضا مدینے سے بغداد آئے، امام نے امام کا جنازہ پڑھا۔ میں ہاتھوں کو جوڑ کر یہی کہوں گا، مولا آپ کے بابا 3 دن کے بھوکے پیاسے نہ تھے، لیکن ہائے فاطمہ کا لال امام زین العابدین موجود ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں۔ بس عزیزان محترم، چند جملے ہیں جو جناب زینب کے بھی تعلق سے مجھے بیان کرنا ہے۔ میں نے سوچا کہ مدینے کی جو زندگی ہے جناب زینب کی، اس کے کچھ حصے میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ روایت میں یہ ہے کہ جب یہ قافلہ 40 حسین کے بعد مدینے پہنچا ہے تو اب یہ قافلہ امام زین العابدین کے گھر پر تھا، بیویاں وہیں رہتی تھی، رات بھر حسین کا ماتم ہوتا تھا، حسین پر گریہ ہوتا تھا۔ لکھا ہے کہ جناب عبداللہ کی ملاقات جناب امام زین العابدین سے ہوئی، تو جناب عبداللہ نے کہا کہ امام آپ اپنی پھوپھی سے اشارہ کریں کہ وہ میرے گھر آئے تاکہ میں ان سے کربلا کے واقعات سنوں۔ امام پھوپھی کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہا پھوپھی اماں پھوپھا سے ملاقات ہوئی تھی کہ ان کا منشا یہ تھا کہ آپ گھر واپس ہو جائیں، تو زینب نے سر اٹھا کر کہا عبداللہ، کہا اے میرے سید سجاد کیا تمہارا بھی یہی منشا ہے؟ تو امام نے کہا کہ ہاں پھوپھی اماں آپ اپنے گھر چلے جائیں۔
زینب پہنچی ہیں اپنے گھر تو یہ وقت تھا کہ جناب عبداللہ گھر پر تشریف نہ رکھ دیتے، اور محمد کے مسلح نظر آئے، کربلا کا رخ کیا، کہا کہ بچوں ماں زندہ ہے اور تم کربلا کے میدان میں سو رہے ہو۔ یہ وہ وقت تھا کہ جناب عبداللہ گھر پر تشریف نہ رکھتے تھے، صحن میں بیٹھ گئی آپ، اور جناب عبداللہ جب گھر پر آئے ہیں تو دیکھا کہ ایک بیوی ہے، سر کے بال سفید ہیں، پہلے خانہ میں بیٹھی ہوئی ہے، پردہ کر لیا، کہا کہ بی بی کوئی حاجت ہے تو بیان کرنا۔ زینب نے کہا عبداللہ کیا انقلاب زمانہ ہے، تم نے بھی زینب کو نہیں پہچانا؟ عبداللہ آگے بڑھے، کہا بی بی یہ آپ کے سر کے بال سفید، یہ کمر خمیدہ۔ زینب نے کہا عبداللہ پہلے بیٹھ جاؤ۔ عبداللہ بیٹھ گئے۔ زینب نے کہا عبداللہ بچوں کا پرسہ لے لو، بچے بھائی پر قربان ہو گئے، بچے بھائی پر نثار ہو گئے، لیجئے۔ زینب کربلا کے واقعات سنا رہی ہیں، کبھی قاسم کی شہادت، کبھی علی اکبر کی شہادت، کبھی عباس کی شہادت، کبھی ننھے شیر خوار کی شہادت، یہاں تک کہ حسین کی شہادت بیان کرتے کرتے زینب رک گئی تو جناب عبداللہ نے جناب زینب سے ایک سوال کیا، کہا کہ بی بی کیا حسین نے جنگ بھی کی ہے کہ یوں ہی مارے گئے؟ بس یہ کہنا تھا کہ زینب کو جلال آ گیا کہ عبداللہ میرا بھائی 3 دن کا بھوکا پیاسا تھا، میرے بھائی نے علی اکبر کے میرے بھائی نے عباس کے شانے اٹھائے، میرے بھائی نے قاسم کی پامال لاش اٹھائی، لیکن عبداللہ قیامت کا سما تھا، یہ کہتے کہتے زینب خاموش ہو گئی۔ اللہ نے کہا کہ زینب پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ زینب نے کہا عبداللہ میں دیکھتی رہ گئی، میرا بھائی ذبح ہو گیا۔ زینب کے بہن تھے، عبداللہ سامنے تھے، بس ذکر تمام ہے عزیزان محترم، اور یہ جو لمحات ہے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے جا رہا ہوں، ان لمحات کو ڈیڈیکیٹ کرنا چاہ رہا ہوں کاظم زیدی صاحب کے مرحومین کے لیے۔ عزیزان محترم، ایک موقع اس گفتگو میں یہ بھی آیا کہ جناب عبداللہ نے زینب سے کہا کیا اے بیوی زینب آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ آپ کچھ کہنا چاہتی ہے، لیکن زینب رک جا رہی ہے، تو زینب نے کہا عبداللہ اب سن چکے، اب دیکھنے کی منزل آ گئی، بس میں نے منزل کو تمام کیا، میرے بازو میں رسل، میرے ہاتھوں میں رسیاں باندھی گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تقبل اللہ مالکم، تقبل اللہ ڈاکٹر صاحب میں جو ہے ابھی بھی
مولانا حجت الاسلام سید ریان حیدر زیدی صاحب کو دیکھا. آئی ایم سو سوری مولانا، میں آپ کی اجازت کے نو بغیر بسم مجلس کے اللہ لیے ماشاء اللہ، بہت اچھا پڑھے آپ، جزاک اللہ، آپ نے مصعب فرمائی. اللہ سلامت رکھے. مولا اور بس توفیقات میں آپ کو اللہ اضافہ سلامت فرمائے رکھے. انشاءاللہ. اللہ بہت اچھا پڑھا آپ آپ نے، کی بہت اچھا پڑھا ماشاء اللہ، آپ کے بہت ہم بہت ممنون و خوبصورت. مشکور ہیں کہ بالخصوص آپ کنٹینیوسلی ہم لوگ کو نالج دیتے. بے شک. بالخصوص ماشاء اللہ مصائب میں آپ نے مصعب فرمایا، شہزادی قبول فرمایا آپ سے. بہت میں ذات جناب زینب کو بہت چاہتا ہوں کیونکہ جناب زینب کو میں بہت چاہتا ہوں مولانا. صبرکم اللہ، صبرکم اللہ. شکریہ. اللہم محمد وآل محمد نوحے کے لیے گزارش کر رہا ہوں میں، جناب میر متقی صاحب سے آئیے اور نوحہ پڑھیے. حسین 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 صحیح لوگوں میں علی کی بیٹی ہوں، کونین کی میں شہزادی، اللہ اکبر. میں زینب ہوں، میں زینب. لوگوں میں علی کی بیٹی ہوں، کونین کی میں شہزادی، میں زینب ہوں بے چاندی، بازار میں رو کر کہتی ہوں میں علی کی بیٹی ہوں، کونین کی میں شہزادی، میں زینب کس شان سے نکلی تھی گھر سے، کس غم نے رلایا تھا مجھ کو، بازو سے پکڑ کر غازی محفل نے بٹھایا تھا مجھ کو، وہ منظر سوچ کے روتی ہوں، وہ منظر سوچ کے روتی ہوں، حیران پر ہوتی ہوں. لوگوں میں کی بیٹی کونین کی شہزادی، میں زینب ہوں. میں زینب ہوں. جب قافلہ اس کے گھر پہنچا، شیرین نے مجھے پہچان نہیں، قدموں سے لپٹ کر رونے لگی. جب میں نے کہا کیوں جانا نہیں، پردیس میں لٹ آئی ہوں، پردیس میں لٹ کر آئی ہوں، پہچان میں آقا زادی، لوگوں میں علی کی بیٹی، کونین کی میں شہزادی، میں زینب ہوں، میں زینب. سجاد سے کہتی تھی رو کر، دربار میں کس طرح جاؤں، میں شرم شہزادی، اے کاش زمین میں گڑ جاؤں، مجرم کی طرح سے چلتی ہوں، مجرم کی طرح سے چلتی ہوں، خالق سے دہائی دیتی ہوں، لوگوں میں علی کی بیٹی ہوں، کونین کی میں شہزادی، میں زینب ہوں. جزاک اللہ. جزاک اللہ متقی بھائی، ماشاء اللہ ماشاء اللہ متقی. فرمائے. آمین. اب زیارت سے پہلے ہمارے پاس کچھ اور نام ہیں مرحومین کے لیے، ان کی دعائے مغفرت کے لیے. ان کے نام ہیں
مرحوم سید طاہر حسین زیدی ابن سید حامد حسین زیدی، مرحومہ سیدہ عصمت بانو بنت سید رفیق حسین، سیدہ طاہرہ بانو بنت سید طاہر حسین زیدی، سید تصور حسین زیدی ابن سید طاہر حسین زیدی، سیدہ فاطمہ زہرا بنت سید رفیق حسین، سید منور حسین ابن سید لیاقت حسین، ان سب مرحومین کے لیے اور اپنے اپنے مرحومین کے لیے دعائے مغفرت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اللہم صلی۔ گزارش کروں گا ڈاکٹر قمر عابدی صاحب سے آئیے اور آج کی زیارت پڑھائیے ڈاکٹر قمر عابدی سے۔ بسم اللہ۔ بہت شکریہ دلشاد بھائی، بہت مقبول رہی مجلس یہ، بین ماشاءاللہ، مشاعر قبول فرمائے۔ قبلہ شبیر رضوی صاحب نے بہترین مجلس پڑھی، بے شک، اور اس کا ثواب یقیناً بانی کاظم زیدی صاحب کے اور ان کے اہل خانہ کے مرحومین کے لیے مرہم کا کام دے گی انشاءاللہ۔ آمین آمین انشاءاللہ۔ زیارت پڑھنے کا شرف حاصل کرتا ہوں اپنی جانب سے، اپنے والدین، جملہ مومنین و مومنات حاضرین مجلس، اور خصوصاً بانی مجلس کاظم زیدی صاحب کے اور ان کے اہل خانہ کے مرحومین کی جانب سے، ملت جعفریہ کے مرحومین کی جانب سے، اور جن کا کوئی باقی نہ رہا ان کی جانب سے پڑھنے کا شرف حاصل کرتا ہوں۔ قربتاً اللہ۔ السلام علیکہ یا نور اللہ فی ظلمات الارض، السلام علیکہ یا ولی اللہ، السلام علیکہ یا حجت اللہ، السلام علیکہ یا باب اللہ، اشہد انک قمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر وتلوت الکتاب حق تلاوتہ وجاہدت فی اللہ حق جہادہ وصبرت علی الاذى فی جنبہ محتسبا وعبدتہ مخلصا حتی اتاک الیقین، اشہد انک اولی باللہ برسولہ وانک ابن رسول اللہ، حقا ابرأ الی اللہ من اعدائی واتقرب الی اللہ بموالاتک، آتیتک یا مولاي عارفا بحقك مواليا لأوليائك معاديا لأعدائك فاشفع لي عندك ربك۔ السلام عليك يا موسى كاظم عليه السلام، السلام عليك يا بنت رسول الله، السلام عليك يا بنت نبي الله، السلام علیکہ یا بنت محمد المصطفیٰ، السلام علیکہ یا بنت ولی اللہ، السلام علیکہ یا بنت علی المرتضی سید الاوصیاء والصدیقین، السلام علیکہ یا بنت فاطمۃ الزہراء سیدۃ النساء العالمین، السلام علیکہ یا اخت الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ اجمعین، السلام علیکہ ایتھا السیدۃ الزکیہ، السلام علیکہ ایتھا الداعیۃ الخفیہ، السلام علیکہ ایتھا التقیۃ النقیہ، السلام علیکہ ایتھا الراضیۃ المرضیہ، السلام علیکہ ایتھا العالمۃ الغیر معلمہ، السلام علیکہ ایتھا الفہیمۃ الغیر مفہمہ، السلام علیکہ ایتھا المظلومہ، السلام علیکہ ایتھا المحمومہ، السلام علیکہ ایتھا المغمومہ، السلام علیکہ ایتھا الصدیقہ، السلام علیکہ ایتھا المکروبہ، السلام علیکہ ایتھا المعصورہ، السلام علیکہ ایتھا صاحبۃ المصیبہ العظمی، السلام علیکہ یا زینب کبریٰ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ یا باب اللہ، السلام علیکہ ابن رسول اللہ،
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا غریب الغرباء. السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا صاحب عصر و زمان. الامان الامان من فتن الزمان. السلام علیکم امام حاضر. السلام علیکم امام زماننا حاضر. اجل اللہ تعالیٰ فرجک و سہل اللہ تعالیٰ مخرجک و ظہورک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللهم صل على محمد اللہم کل ولی وليك الحجة الحسن لا تقام علیہ ولا آلہ حافظ فی في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا وفتاحا سكينه أرزقا وتمتعوا فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل. جزاك الله جزاك الله ما شاء الله ماشاء اللہ جی بہت بہت تیز بہت کرنا چاہا کہ آپ لوگوں کا کم سے کم وقت لوں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ بہت اچھی آپ نے بہت خوبصورت ماشاء اللہ بہت سلامت رہیں بہت خوش رہیں. اللہ effective. تعالیٰ آج کی اس مجلس میں شریک سب مومنین کی توفیقات میں اضافہ کرے اور آج کی یہ مجلس کے جو بانی ہیں ان کی یہ عبادت قبول کرے اور ہم سب حاضری مولا کی خدمت میں قبول کرے. آمین. بہت 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 شکریہ ماشاء اللہ. بہت شکریہ. اس کے ساتھ ہی اردو فاؤنڈیشن کی طرف سے آپ کا بہت مشکور ہیں ہم سب میزبان جو ہیں اور آج کی اس مجلس کے بانی بھی، اور اپنا قیمتی وقت نکالنے کے لیے آپ کا بے حد شکریہ. اگلی شب جمعہ کو پھر حاضر خدمت ہوں گے، تو اگلی شب جمعہ تک اجازت. سلامت رہیں، خوش رہیں. خدا حافظ. فی امان اللہ. جزاک اللہ جزاک اللہ دلشاد بھائی ماشاء اللہ. بہت خوب دلشاد بھائی ماشاء اللہ دلشاد بھائی. بھائی شکریہ. خدا حافظ. خدا حافظ. اللہ حافظ. ڈاکٹر صاحب کا بے حد شکریہ. محبت، مہربانی، نوازش.